إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، دو آئیڈیل ہیں. ایک راستہ ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ایک راستہ ہے ابلیس اور اس کی ذریت شیاطین کا راستہ، جو اللہ کا ناپسندیدہ اور مکروہ راستہ ہے. اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ آدمی کچھ بھی ارادہ کرے لیکن ہوتا وہی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں. تو اب آدمی کے سامنے دو راستے ہیں، اب اسے ان دو راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ نے فرمایا، جیسے کہ سورہ یوسف کی ایک آیت کا حصہ پڑھا، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کا حکم ہی، اس کا امر ہی غالب رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام جنت ہی میں رہنا چاہتے تھے، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ بھی دنیا میں جائیں، آگے نسل بڑھے، کام چلے. تو ہوا وہی جو جسے اللہ نے چاہا، ان کو دنیا میں آنا پڑا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کنعان ان کا بیٹا بچ جائے، کشتی میں آ جائے، لیکن وہ ضد پر لگا رہا، نہیں میں بغیر کشتی میں آئے بھی بچ جاؤں گا. اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا، پھر پانی نے اسے جو ہے ڈبو دیا اور ختم کر دیا. اس کے بعد لیجئے مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال قرآن نے ذکر فرمائی. اس نظریے سے بھی دیکھیے کہ باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے. بیٹے کو لٹا کر اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، چاقو تیز کر رہے ہیں، پوری شدت سے چلا رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کا حکم جو میں نے خواب میں دیکھا ہے اسے پورا ہو جائے. لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ بھی اس بچے کو نہیں ذبح ہونا ہے. تو چاہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام ذبح ہونا، لیکن اللہ چاہتے ہیں نہ ہونا. تو بات وہی ہوتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں. یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، اور امت سمجھے گی، سمجھ جائے گی، پھر اس کے بعد اس کے تقاضوں کو سمجھ جائے گی، تو زندگی اس کے لیے بہت آسان ہو جائے.
اب آپ آئیے ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف، کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، شہد کبھی تناول نہیں فرماؤں گا۔ لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ کھائیں، فی شفاء للناس، اس میں شفا ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کر امت کے لیے کوئی یہ طریقہ نہ اپنا لے کہ آدمی بہت سی جائز چیزوں کے لیے، جائز چیزیں کسی کی خوشی کے خاطر جو ہے اپنے اوپر حرام قرار دے لے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس سے اگر خوشنودی مقصود ہے تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی مرضی تھی کہ شہد تناول فرمائیں، بات شہد کی نہیں، تمام حلال چیزوں کی۔ اس سے امت کے لیے بھی بڑا سبق ہو گیا، قیامت تک کی آنے والی امت مرحومہ کے لیے سبق مل گیا کہ کوئی آدمی اللہ کی حلال چیز کو استعمال نہیں کرتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، کوئی بات نہیں۔ کسی کا مزاج ہے، کوئی چیز کھانے میں اسے پسند نہیں ہے، پہننے میں اسے پسند نہیں ہے، لیکن اس بات کی اسے اجازت نہیں ہے کہ اس حلال چیز کو حرام قرار دے۔ دونوں میں فرق ہے۔ آپ ایک چیز کھاتے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت آپ کو زبردستی نہیں کرتی کہ بھئی آپ روزانہ صبح آلو کھائیں یا شام میں آلو کھائیں، کوئی زبردستی نہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نے اپنے اوپر آلو کو یا گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو آپ جو ہے بغیر کسی وجہ کے اپنے اوپر حرام قرار دے لیں، اس کی گنجائش ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہوتا وہی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں، واللہ غالب علی امرہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے نکلنے کے بعد راہ چلتے لوگوں کے ہاتھ میں فروخت کر دیا، اور وہ لے جا کر مصر میں انہوں نے فروخت کر دیا، اور یہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ جو ہے اب اس بچے کا معاملہ ختم ہوگا۔ لیکن اللہ نے انہیں خواب جو دکھلایا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے میرا بیٹا یہ بڑی شان والا ہوگا، اللہ اسے بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے، اور میرا اور میرے بچوں کا اس کے سامنے جھکنا، سلنڈر ہونا اس بات کی علامت ہے۔ یہ خواب بتا رہا ہے کہ اس کی تعبیر ہوگی، اور وہ تعبیر 40 سال کے بعد نکل آئی۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر 40 سال کے بعد میں آئی کہ وہ بھائی جنہوں نے اپنے اس بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، بعد میں راہ چلتے ہوئے مسافروں کے ہاتھ میں بخشن دراہم معدودہ، چند گنے چنے ردی درہموں میں فروخت کر دیا تھا، ان بھائیوں کو انہی کے پاس جا کر اپنے گھر کے اناج کے لیے، کھانے پینے کے لیے کھڑا ہونا پڑا۔ ایک بار نہیں، دوبارہ جانا پڑا، اور وہ جو چاہ رہے تھے یوسف علیہ السلام وہ ان کو کرنا پڑ رہا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی اللہ کیا چاہ رہے ہیں؟
یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ حضرت حق جل مجدہ چاہتے کیا ہے۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے، اس نے اس بات کو بندوں پر نہیں چھوڑ دیا۔ بندوں کو یہ نہیں کہا کہ بھئی میں کیا چاہتا ہوں تم اس چیز کو کرو۔ اگر یہ بات کہہ دیتے تو بندوں کو یہ سمجھنا اور یہ جاننا کہ حضرت حق جل مجدہ کیا چاہتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان بڑی نرالی ہے، اللہ بڑی اونچی صفات کے مالک ہیں، اور ہم جب دنیا کے کسی بڑے آدمی کے بارے میں اس کی پسند ناپسند کو جاننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ کی مرضی کو جاننا تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اس غفور الرحیم کا کرم دیکھیے، اس کا احسان دیکھیے کہ اس نے اس مسئلے کو بھی آسان کر دیا۔ بغداد کے اندر زمان ماضی یہ بہت بڑا شہر تھا اور بہت روشن شہر تھا۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ بغداد میں علم و فن حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ امت مسلمہ کا یہ حال تھا کہ پوری دنیا کو ہر چیز کا سبق پڑھا رہے تھے، ہر چیز کے استاد تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ حدیث کو سمجھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ ہمیشہ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں ماہرین نے لکھا ہے یہ حدیث صرف روپیے پیسے کی حد تک محدود نہیں کہ کوئی آدمی روپیہ پیسہ دے رہا ہو دوسرا لے رہا ہو تو دینے والا افضل ہے لینے والا افضل نہیں ہے، نہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تمام علم و حکمت کے معاملے میں ہم کسی سے علم و حکمت لیں یہ اس سے بہت بہتر کام ہے کہ ہمارے سے کوئی علم و حکمت اور فن کی تعلیم حاصل کرے۔ جیسے آج ہر آدمی بلکہ ہر ملک میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یوروپ، امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک کو بھیجے، تو بغداد بھی اس طرح کا نمونہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جس میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بچے پڑھا کرتے تھے۔ بغداد کے نظامیہ بڑے جامعہ، ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے وزیر اور مصاحبین سے کہا کہ بھئی چلو ہم جو اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں جا کر ذرا تحقیق تو کریں، اتنا جو روپیہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، درہم و دینار مال و دولت لٹ رہی ہے، کیا اس کا فائدہ بھی ہے یا ایسے ہی ہم صرف لٹا رہے ہیں؟ بادشاہ اپنے وزیر اور مصاحبین کے ساتھ بغداد کے اس بڑے ادارے میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے سب بچوں سے الگ الگ جگہوں پر کلاسوں میں، درسگاہوں میں، دوسری جگہ پوچھا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کسی بچے نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے ماں باپ چاہتے ہیں پڑھیں، کسی بچے نے کہا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں اتنا نام کمانا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بچہ الگ الگ جواب دیتا رہا۔ بادشاہ بڑا دیندار اور غیور طبیعت کا آدمی تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بہت بڑا ہمارا نقصان ہوا ہے خزانے کا، اتنا سب کچھ ہم لٹائے لیکن علم کا جو اصل مقصد ہے اسے کوئی حاصل نہیں کر رہا ہے، اس لیے آئندہ سال سے اسے جو سالانہ تعاون دیا جاتا ہے اسے ہمیں بند کر دینا چاہیے اور یہ ادارے کو بند کر دینا چاہیے۔ اتنی بات کہنے کے بعد بادشاہ آگے بڑھتا رہا، وزیر اور مصاحبین پریشان ہو گئے، بھئی ادارہ بند ہو جائے گا، کتنے بچوں کا نقصان ہوگا، یہ سوچ ہی رہے تھے۔ آخر میں دیکھا ایک اور بچہ جو ہے ایک جگہ بہت ہی انہماک سے توجہ سے بیٹھے پڑھ رہا تھا،
وزیر اور مصاحبین نے کہا کہ بادشاہ اب تو جب باہر ہم نکل ہی رہے ہیں، اس بچے سے بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ کیوں پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب آپ کو پسند آ جائے۔ بادشاہ نے کہا چلو تمہاری تسلی کے لیے اسے بھی پوچھ لیتے۔ اس بچے کو بلایا گیا، بلا کر بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں پر پڑھ رہے ہو تو پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں نے مجھے بات سمجھائی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات خالق و مالک رازق وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ بڑی بے نیاز ذات ہے، بڑی مستغنی ذات ہے، اور ہم لوگ اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے ماتحت ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ اب ایک غلام کو اس بات کی سب سے بڑی فکر ہونا چاہیے کہ اس کا مالک کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اس کا مالک کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس کے مالک کو کیا چیزیں پسند ہیں، کیا چیزیں نہیں پسند ہیں۔ اب ان چیزوں کو جاننے کے لیے میرے اس خالق و مالک کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، وہ چیزیں ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ اس لیے میں قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں تاکہ مالک کی پسند کی چیزوں کو جانوں اور ناپسند چیزوں کو جان کر اس سے بچوں۔ بادشاہ نے جواب سنا، اس کی روح خوش ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کے پڑھنے کا مقصد ہی اصل مقصد ہے، کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے۔ میں اس بچے کی اس جواب سے خوش ہوں اور اسی کے طفیل میں، اسی کی وجہ سے اس پورے ادارے کا سالانہ خرچہ جیسے ہمارا پہلے جایا کرتا تھا اب بھی جائے گا، یہ کہہ کر بادشاہ نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ مجھے اس واقعے میں یہ بتانا ہے عزیزان گرامی، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنی مرضی اور اپنی پسند کی چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے انسانوں کو ان کی عقلوں پر نہیں چھوڑ دیا، ورنہ ہر علاقے کے لوگ، ہر زمانے کے لوگ، ہر زبان کے لوگ اپنی اپنی پسند سے اپنی اپنی چیزوں کو گھڑ لیتے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، وہ کسی ملک کے سفر پر گئے ہوئے تھے، ہمارے ملک سے باہر کسی ملک میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں ایک جگہ پر جہاں ان کا پروگرام تھا، لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو بالکل جو ہے دنیا سے الگ تھلگ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اوپر والا اس سے خوش رہے، اس کے لیے اس نے جو راستہ اپنایا ہے اسے آپ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی کون ہے، ذرا ملاؤ۔ تو دیکھا گیا، ایک جگہ لے جایا گیا جہاں پر زمین کے اندر ایک بڑا سا گڈھا کھدا ہوا ہے، یہاں تک وہ آدمی اس گڈھے میں ہے اور اس گڈھے میں گندگی، ناپاکی، گوبر اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے، صرف سر باہر نکلا ہوا ہے۔ قاری طیب صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اوپر والے کو راضی کرنا ہے تو اپنے آپ کو تکلیف دینا ضروری ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو تکلیف دینے کے لیے اپنے جسم کو، اپنے خیالات کو اس طرح گندگی میں کئی گھنٹے رہتا ہوں۔ حضرت قاری صاحب نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کہا کہ تم نے جو ہے بہت غلط سمجھا ہے، اللہ کے بندے تو اس کی مخلوق ہیں، اس کی عیال ہیں، کوئی کیا اپنی عیال کو تکلیف دے کر خوش ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ جو راستہ اپنایا ہے اپنی سوچ سے کہ اس طرح مالک راضی ہو جائے گا، یہ تمہاری سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے عیسائیوں پر بھی اللہ نے قرآن میں شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔
عیسائیوں نے ایک طبقے نے کہا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اسے پانا ہے تو جو ہے ہمیں جنگلوں میں نکل جانا ہے، تمام اچھی کھانے پینے اوڑھنے کی چیزوں سے، حتیٰ کہ شادی جیسی فطری اور بنیادی ضرورت کی چیزوں سے دور رہیں گے، تب جا کر جو ہے ہمارا رب راضی ہوگا۔ قرآن نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت جسے انہوں نے اپنایا اور یہ کہا کہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، اللہ کی مرضی اور منشا کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے اپنی مرضی اور اپنی چاہت کو بتانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخر میں ہم سب کے آقا، ہم سب کے کرم فرما، ہم سب کے محبوب سید الثقلین، سید ولد آدم، سید فخر آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت، اللہ کن چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، ان تمام چیزوں کو کھول کھول کر آپ بیان فرما دیا، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ان کی بھی تفصیلات کو واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے اس راستے کو جو انبیاء نے ہم تک پہنچایا ہے اپنائیں، نہیں تو اگر ہم نے اپنی من پسند زندگی کی، جیسے کہ دوسرا راستہ میں نے شروع میں کہا، دو راستے ہیں زندگی کے، ایک حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ہے اور ایک ابلیس اور اس کی ذریت کا راستہ ہے، کہ ہر جگہ دلیل اور لاجک پیش کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، ابلیس نے لاجک پیش کی اور دلیل دی، انا خیر من، میں بہتر ہوں ان سے، اس لیے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ تو ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، ہمارے سامنے دلیل بازی، حجت بازی، نافرمانی، یہ تمہیں مردود کرنے والی چیز ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، اور قیامت تک کے لیے تم پر اور تمہاری راہ پر چلنے والوں پر ہماری طرف سے لعنت ہے۔ لعنت کا ترجمہ اور صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ جو آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، سمجھیے کہ اس کی بربادی کے لیے اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی اصطلاح میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے، آج سے 15-20 سال پہلے بہت ہوتا تھا کہ شہر سے باہر نکلے، نیٹ ورک ختم، موبائل کا نیٹ ورک ختم، اور گاؤں میں گئے، نیٹ ورک ختم، اونچائی پر جا کر کھڑے ہو کر بات کرنا پڑتا تھا، یعنی فون کی رینج سے آپ نیٹ ورک کی ختم ہو گئے تو آپ کا وہ فون آپ کے لیے بیکار ہو جاتا تھا، آدمی پریشان ہو جاتا تھا، چاہتا کہ بھی فوراً نیٹ ورک میں آؤں، اس رینج میں آؤں تاکہ جو ہے میں لوگوں سے رابطے میں رہ سکوں۔ یوں سمجھیے کہ لعنت کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، اللہ کی جو ہے حدود سے، اللہ کی جو ہے جو یہ ہے رحمت ہے، اس سے وہ آدمی دور ہو گیا۔ جس پر لعنت ہو گئی وہ اللہ کی رحمت کی جو ہے حدود سے باہر نکل گیا۔ اب جب باہر نکل گیا تو وہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو، بھول تو ہمارے بندے حضرت آدم سے بھی ہوئی،
ہم نے منع کیا ایک چیز کھانے سے، لیکن ابلیس نے وقاسمہما قسمیں کھا کھا کر ان کو جو ہے بہلایا پسلایا اور وہ چیز کو کھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی بھول کا احساس ہو گیا۔ آپ نے معافی مانگی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے بڑا ظلم ہوا، اگر آپ نے ہمیں درگزر نہیں فرمایا، معاف نہیں فرمایا، ہم تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ قرآن نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، ان کا پکا ارادے سے غلطی نہیں کی، بھول سے بات پیش آ گئی۔ ابلیس نے جو کیا وہ جان بوجھ کر کیا، شدت سے کیا اور ہٹ درمی سے کیا، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اور مبغوض ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کی مرضی جانیے، اور خاص طور پر جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ ہمارے خالق و مالک ہے، تو ان کے فرمان کی شاہی قدر کیجئے۔ ان کا جو شاہی فرمان ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، اسے مانیے اور اس کے سامنے حجت بازیاں، اس کے سامنے قیل و قال، اس کے سامنے لاجکیں پیش کرنے کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مثنوی شریف ہے، وہ بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے بہت اہم بات سمجھا جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک بار کا کہ واقعہ ہے کہ محمود و ایاز جو مشہور بادشاہ اور غلام ہیں، ان کا واقعہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے جب ان کے اپنے قریبی لوگوں نے کہا کہ ایاز یہ معمولی سی شکل و صورت کا کالا کلوٹا گاؤں کا ایک غلام، آپ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور ہم اتنے وفادار اور خاندانی زمانے سے آپ کے اور آپ کے خاندان کی خدمت میں لگے ہیں، ہمیں وہ اہمیت حاصل نہیں۔ تو بادشاہ نے بطور امتحان کے ایک مرتبہ یہ طریقہ اپنایا کہ دربار میں سب قریبی لوگوں کو جمع کیا اور خزانچی کو حکم دیا کہ ہمارے شاہی خزانے میں جو سب سے قیمتی ہیرا ہے اسے لے کر آؤ۔ ہیرا لایا گیا اور ایک ہتھوڑی بھی منگائی گئی۔ بادشاہ نے قریبی لوگوں کو ایک کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہیرا ہے، یہ ہتھوڑی ہے، اس سے اس ہیرے کو توڑو۔ سب لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی ہیرا یہ آپ کے شاہی خزانے میں جمتا ہے، جچتا ہے، اسے توڑ کر جو ہے بیکار کرنا جو ہے کوئی عقل مندی نہیں، میں نہیں توڑوں گا۔ دوسرے کو دیا گیا، دوسرے نے، تیسرے نے، سب قریبی لوگوں نے انکار کر دیا۔ لیکن ایاز کے پاس جب وہ ہیرا اور ہتھوڑی آئی تو ایاز کو بھی حکم دیا گیا، تو ایاز جو ہے ایک ہی جھٹکے میں اس ہتھوڑی سے اس ہیرے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ قریبی لوگوں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے بادشاہ سلامت یہ ذرا کم عقل ہے، بیوقوف ہے، دیکھیے اس نے بڑے قیمتی ہیرے کو توڑ دیا اور ضائع کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا اپنے اس خادم سے کہ بھائی
تم نے ہیرے کو کیوں توڑ دیا؟ دوسرے لوگوں نے تو نہیں توڑا، تم نے اتنے قیمتی ہیرے کو کیوں توڑ دیا؟ تو ایاس انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں کہ یہ ہیرا بہت نایاب اور قیمتی ہے، لیکن اس سے قیمتی آپ کا فرمان ہے۔ آپ نے حکم دیا توڑنے کے لیے، تو اگر میں ہیرے کو نہ توڑتا تو آپ کا فرمان جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا، آپ کے فرمان کی کوئی حیثیت نہ رہ جاتی۔ آپ کے فرمان کے سامنے ایسے قیمتی ہزاروں ہیروں کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے میں نے توڑ دیا۔ اس واقعے کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ذکر کرنے کے بعد کہا، لوگوں، اللہ کے حکم کے سامنے باقی تمام چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم اللہ کا حکم جب سامنے آتا ہے تو دیکھتے ہیں، اگر میں اس حکم پر عمل کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ فلاں آدمی کا دل ٹوٹ جائے، فلاں کو تکلیف ہو جائے، فلاں کچھ کہہ دے۔ ارے شاہی فرمان کے سامنے پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے امت مسلمہ یہ بات سمجھ لے اچھی طرح، ہمیں شاہی فرمان کی قدر کرنا ہے، اور زندگی کی اس آزمائش میں جہاں بہت سی خوشیاں میسر ہیں، کبھی کبھی حالات آزمائش کے لیے سخت بھی آ سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سختی کو کس خوش دلی سے برداشت کرتے ہیں یا شکوے شکایتوں سے برداشت کرتے ہیں۔ مولانا روم ہی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے جو ہے، محمود و ایاس کا واقعہ ہے، بادشاہ نے تمام دربار کے خاص لوگوں کو جمع فرمایا اور جو پھل کھٹے تھے ان پھلوں کو کاٹ کر سب کو کھانے کے لیے دیا۔ تو جس آدمی نے بھی پھل منہ میں رکھا، پھل کھٹا تھا تو فوراً تھوک دیا اور چہرہ بنانے لگا اور جو ہے کہنے لگا کہ بڑا ترش ہے، بڑا کھٹا ہے، بڑا ایسا ہے ویسا ہے۔ اور اسی بیچ میں دیکھا گیا کہ ان کے خاص خادم ایاز جو ہے اس کھٹے سے پھل کو، اس ترش پھل کو بڑا مزہ لے کر کھا رہے ہیں اور کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی تم جو پھل کھا رہے ہو وہ بھی دوسروں کے پھل کی طرح کھٹا ہے یا کوئی میٹھا پھل تمہیں مل گیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بھی کھٹا اور ترشی ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، دوسرے لوگوں نے تو فوراً تھوک دیا اور جو ہے اس کا اظہار کیا، تم نے کیوں اس کھٹے پھل کو بھی بڑے مزے لے کر کھا رہے ہو؟ تو اس خادم نے، اس غلام نے، اس معمولی شکل و صورت کے آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کے ہاتھوں سے اب تک اتنے میٹھے پھل کھا چکا ہوں، اتنا کچھ اچھا کھا چکا ہوں، اگر آج کوئی چیز کڑوی آ جائے تو میں کیسے کہوں کہ یہ چیز کڑوی ہے؟ آپ نے دیا ہے تو آپ کی جو ہے دینے میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اس لیے میں اسے بھی اسی میٹھے پھل کی طرح کھا رہا ہوں۔ شیخ سعدی نے مثنوی میں اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہا، لوگوں، اللہ نے جہاں اتنی ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی ساری تمہیں خوشیاں دے رکھی ہیں، اگر کبھی غم آ جائے، کبھی تکلیف آ جائے، کبھی بخار آ جائے، کبھی کوئی اور بیماری آ جائے اور آزمائش آ جائے تو اللہ کی اس آزمائش پر اللہ سے شکوے شکایت کرنے کا جو طریقہ ہے اسے چھوڑیے، بلکہ اللہ سے کہیے کہ اللہ آپ کی اس چیز سے ہمیں اب تک کی زندگی کا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اتنے دنوں سے تندرستی کی نعمت کی جو ہم نے قدر نہیں کی، اب بیماری نے آ کر بتایا کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بے شمار واقعات ذکر فرمائے اور انہوں نے کہا کہ راستے دو ہی ہیں، ایک انبیاء کا راستہ ہے،
جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ایک ابلیس اور اس کی ذریت شیاطین کا راستہ ہے جو دل کو بہت اچھا لگتا ہے، جس میں وقتی طور پر بڑا سرور سا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ راستہ جائے گا جہنم کی طرف، جائے گا اللہ کی ناراضگی کی طرف، جائے گا تباہی و بربادی کی طرف۔ اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جب تک زندگی رہے، جب تک آپ رہیں، آپ کو صرف اور صرف حضرات انبیاء کے راستے کو، اور خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری پیغام، جو آخری شریعت ہمیں لا کر دی ہے، اسے اپنائے۔ اگر اسے اپناتے ہوئے تھوڑی سی آپ کو تکلیف بھی ہو تو اسے برداشت کریں، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ گناہ چھوڑنے پر جو تکلیف ہوتی ہے آدمی اس پر صبر کرتا ہے تو اسے بھی بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ موضوع سمجھ میں آ گیا کہ آزمائشوں کے پیچھے کی حکمتیں کیا ہیں تو پھر آدمی کو شکوے شکایتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انبیاء والے راستے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔